پیراڈائز لاسٹ۔ بائبل میں ایڈم اور ایو ہیون میں گارڈن آف ایڈن میں رہتے تھے۔ ان کو شیطان نے کسی طرح کی لالچ دی اور گارڈن آف ایڈن سے باہر نکلوا دیا۔ اس کہانی کو اس پیراڈائز لاسٹ میں بتایا گیا ہے۔ جان ملٹن اس پوئم کو لکھنے کے لیے میوزز سے رابطہ کرتے ہیں، میوزز کو یاد کرتے ہیں تاکہ وہ دیویاں، وہ میوزز اس پوئم کو ڈسکرائب کرنے میں مدد کریں۔ اس پوئم میں شیطان اور کچھ ڈیولز یعنی شیطان کی آرمی کو گاڈ کی آرمی نے ہرا دیا تھا۔ اب ہارنے کے بعد ان سب نے ملنے کا پلان بنایا، کسی طرح گاڈز کے ساتھ لڑائی کی جائے، جنگ جیتی جائے، کس طرح مزید لڑائی کرنی ہے اور کس فارم پہ کرنی ہے، کہاں پہ کرنی ہے۔ تو ان میں ایک بیلزیبب تھا، اس نے یہ سجیشن دی کیوں نہ گاڈ کی نیو کریشن جو بن رہی ہے اس کو کرپٹ کرنا شروع کر دیں، جو ارتھ پر جانے والی ہے۔ ہم اسے مزید کرپٹ کر سکتے جب ہم مل کر کام کریں گے۔ یہ سب گاڈ سے کسی نہ کسی طرح سے ریونج لینا چاہتے تھے، بدلہ لینا چاہتے تھے۔ شیطان گاڈ سے جلتا تھا۔ شیطان بیلزیبب کی اس سجیشن کو مان لیتا ہے اور اس کے بعد شیطان ہیل چھوڑ کر ارتھ پر جا رہا تھا۔ جب وہ ہیل چھوڑ کر ارتھ پر جا رہا تھا تو شیطان اپنے 2 بچوں سے ملا۔ اس کے 2 بچوں کا نام سن اور ڈیتھ تھا۔ سن کا مطلب گناہ اور ڈیتھ کا مطلب موت۔ تو اس کے بعد ہیل سے ارتھ تک ایک برج بنایا گیا۔ تو یہاں سے اس پوائنٹ پر گاڈ پریڈکشن کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کچھ برا ہونے والا ہے، یعنی شیطان جو ہے وہ انسانوں کو کرپٹ کرنے والا ہے، گمراہ کرنے والا ہے، ورغلانے والا ہے، اور بعد میں جیزس جو ہے وہ انسانوں کے گناہ کو اپنے سر لے گا۔ اب فرینڈز ہم اپنی پوئم کی طرف آتے ہیں۔ جب شیطان پیراڈائز لاسٹ میں انٹر ہو چکا تھا چپکے سے اور پیراڈائز کو جیسے دیکھتا ہے، اس کی خوبصورتی کو، اس کی رنگت کو، اس کے کلرفل مناظر کو، تو شیطان جو تھا وہ حیران رہ جاتا ہے کہ ایسی چیز کیسے گاڈ نے بنا لی۔ جیسی یہ بیوٹی دیکھتا ہے اس پیراڈائز کی تو شیطان کے دل میں گاڈ کے لیے اور نفرت بڑھ جاتی ہے اور دل ہی دل میں یہ خود سے وعدہ کرتا ہے اس پیراڈائز میں وہ کچھ ایول یا بہت برا کرنے والا ہے۔ اور تبھی شیطان نے پیراڈائز میں ایڈم اور ایو کو چلتے ہوئے دیکھا۔ یہ دونوں اس ارتھ کے پہلے 2 انسان تھے، گاڈ کی بہت ہی بہترین کریشن تھے۔ اب ایڈم اور ایو دونوں پیراڈائز میں کچھ گوسپ کر رہے تھے، تو جیسے ہی شیطان نے دیکھا تو اس نے کان لگا کر سنا یہ دونوں کیا باتیں کر رہے ہیں، کون سی باتیں کر رہے ہیں۔ تو پھر اسے پتہ چلا کہ ایڈم اور ایو دونوں باتیں کر رہے تھے فروٹ آف نالج کے بارے میں۔ اب فرینڈز آپ کو فروٹ آف نالج کے متعلق بتاتا چلوں، یہ وہ فروٹ تھا جس سے گاڈ نے ایڈم اینڈ ایو کو کھانے سے یا توڑنے سے منع کیا تھا۔ گاڈ نے کہا تھا پیراڈائز میں جو کرنا ہے کرو، جو کھانا ہے کھاؤ، لیکن اس فروٹ آف نالج سے دور رہنا ہے۔ اور یہ بات شیطان کو پتہ چل گئی۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ جو آپ سوچ رہے ہیں وہی ہونے والا تھا۔ تو کیا ہوتا ہے؟ اسی رات ایڈم اینڈ ایو سوئے ہوئے تھے تو شیطان چپکے سے ان کے پاس گیا۔ جیسے ہی گیا تو اس کا سامنا آرک اینجل گیبریل سے ہوتا ہے۔ جیسے ہی شیطان گیبریل کو دیکھتا ہے تو اس نے سوچا کہ گیبریل سے لڑا جائے، لیکن بعد میں وہ سوچتا ہے کہ بھاگنے میں ہی بھلائی ہے، تو شیطان وہاں سے اڑن چھو ہو جاتا ہے۔ صبح جیسے ہوتی ہے تو ایو کو یاد آتا ہے کہ اس نے خواب میں گاڈ نے جس چیز سے منع کیا تھا اسے کھا لیا، لیکن اس نے اگنور کر دیا اور یہ سوچتے ہوئے اگنور کیا کہ آخر یہ ایک صرف خواب ہی ہے۔ اب گاڈ کیا کرتا ہے؟ ایک اینجل رافیل نام کا ایڈم اینڈ ایو کے پاس گاڈ بھیجتا ہے، انہیں شیطان کے بارے میں وارن کرتا ہے، خبردار کرتا ہے کہ شیطان سے تھوڑا بچ کے رہیں۔ مزید رافیل ایڈم اینڈ ایو کو گاڈ اینڈ شیطان کے درمیان ہوئی وار کے متعلق بتاتا ہے۔ یہ بھی بتایا کہ کس طرح سے شیطان اینڈ اس کے ساتھیوں کو ہیون سے باہر پھینک دیا۔ رافیل نے ایڈم اینڈ ایو کو بتایا کہ شیطان گاڈ سے جلتا ہے اور تم دونوں گاڈ کی ایک گریٹ کریشن ہو، تو میں تم دونوں کو وارن کرنے آیا ہوں کہ شیطان سے بچ کے رہنا۔ پھر وہ ایڈم کو اسپیشلی وارن کرتا ہے
رافیل مزید گاڈ کی کریشن کے متعلق ایڈم اینڈ ایو کو بتاتا ہے، ان کی کریشنز کی سٹوریز وغیرہ سناتا ہے۔ پھر ایڈم نے رافیل سے کچھ پوچھا تو رافیل نے منع کر دیا۔ اس نے کہا زیادہ نالج پانے کی کوشش نہ کرو، اور اسی کے ساتھ رافیل وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اب ٹھیک 7 دنوں بعد شیطان پھر سے گارڈن آف ایڈن میں داخل ہوتا ہے، لیکن اس بار شیطان ایک سانپ کے روپ میں آیا تھا، یعنی کہ سانپ بن کر آیا۔ ایو ایڈم کو کہتی ہے آج سے ہم اس گارڈن میں الگ الگ کام کریں گے۔ پہلے تو ایڈم اس فیصلے کے متعلق ویرودھ کرتا ہے، اگینسٹ جاتا ہے، خلاف جاتا ہے، لیکن بعد میں ایڈم مان جاتا ہے۔ اب یہ دونوں الگ ہی ہیں، اور شیطان کو اب ایک موقع مل گیا تھا، تو اس نے ایو کو اکیلے پا کر ایو کو کہنے لگا ارے یہ نالج کا پھل تمہیں کھانا چاہیے، اس سے تم گاڈس بن جاؤ گی، خوبصورتی اور بڑھ جائے گی۔ اور مزید ایو کو بہلانے کے لیے کہتا ہے کہ میں نے بھی یہ پھل کھایا تھا، اس کا ٹیسٹ اچھا ہے، مزیدار ہے۔ اور ایو کو طرح طرح کے طریقوں سے شیطان ورغلاتا ہے، بہکاتا ہے۔ پہلے تو ایو کھانے سے ہچکچاتی ہے کیونکہ گاڈ نے منع کیا تھا، لیکن آخر میں ایو وہ پھل کھا ہی لیتی ہے۔ خود تو کھا لیتی ہے، لیکن ایو ایڈم کو بھی یہ پھل کھانے کو کہتی ہے۔ ایڈم سمجھ گئے کہ جو بھی ہوا ہے غلط ہوا ہے، ایو کو یہ پھل نہیں کھانا چاہیے تھا۔ اب گاڈ تو ایو کو اس پیراڈائز سے باہر نکال دے گا، اس فکر میں ایڈم بھی پھل کھا لیتا ہے تاکہ ایڈم اور ایو الگ نہ ہو، دونوں اکٹھی رہیں۔ اب جیسے دونوں نے پھل کھا لیا تو ان دونوں میں نالج آ جاتی ہے، ان میں لسٹ بڑھ جاتی ہے، اور یہی وجہ تھی کہ یہ دونوں آپس میں ایک سٹرونگ فزیکل ریلیشن شپ بنا لیتے ہیں۔ اب گاڈ نے ان دونوں کو پنش کرنے کے لیے اپنا دودھ ان کے پاس بھیجا۔ اس دودھ نے ایڈم اینڈ ایو کو پنش کرنے سے پہلے اس کو پنش کرنا چاہتا تھا جس نے ایڈم اینڈ ایو کو ایسا سب کرنے پر مجبور کیا، اور وہ تو شیطان تھا جس نے ایسا کیا تھا، اور پھر اپنا کام کر کے وہ پیراڈائز سے نکل چکا تھا۔ بہرحال جو ہوا سو ہوا، اب ایڈم اینڈ ایو کو ایک خاص سزا ملنے والی تھی۔ اب ایو اور ایڈم کو جو انہوں نے فزیکل ریلیشن شپ بنایا تھا، اسی کے چلتے ایو کو بچے جنم دینے کے درد سے گزرنا پڑے گا، اور ایڈم کو ان کے لیے کھانا جمع کرنے کی محنت کرنی پڑے گی۔ گاڈ نہیں چاہتے تھے کہ ایسا سب کچھ ہو، لیکن اب جو ہوا سو ہوا۔ اب دوسری طرف شیطان جو ہیل میں پہنچ گیا تھا، اس نے اپنے دونوں بچوں جو سن اور ڈیتھ کو کہا کہ تم ارتھ پر جاؤ۔ ادھر ایڈم اینڈ ایو ایک دوسرے کو بلیم کر رہے تھے، الزام تلاشی کر رہے تھے کہ تمہاری وجہ سے ایسے ہوا۔ تبھی ایو نے اپنی غلطی مان لی کہ شاید میری غلطی تھی، اور سوسائڈ کرنے کی کوشش کی، لیکن ایڈم نے کہا جو غلطی ہم نے کی اس کی گاڈ سے معافی مانگنی چاہیے۔ تبھی دونوں نے گاڈ کے سامنے اپنی غلطی کو تسلیم کیا، مانا، معافی مانگی، رونے لگے، لیکن گاڈ نے مائیکل کو بھیجا ان دونوں کو گارڈن آف ایڈن سے نکالنے۔ تبھی مائیکل ایڈم اینڈ ایو کو فیوچر دکھاتا ہے، مستقبل دکھاتا ہے کہ کیسے تم دونوں کی بھول کی وجہ سے تمہاری آنے والی جنریشن سزائیں بھگتیں گی۔ جو کچھ تم دونوں نے گارڈن آف ایڈن میں کیا وہی کچھ تمہاری جنریشنز کے ساتھ ہوگا۔ اور اس کے بعد ایک خوفناک باڑھ آئے گی جس میں صرف ایک بندہ نوح، جسے بائبل میں نوح کہتے ہیں اور اسلام میں نوح علیہ السلام کہتے ہیں، اس کے علاوہ باقی سب انسان اس باڑھ میں ڈوب کر مر جائیں گے۔ نوح کشتی بنائے گا، کچھ جانوروں کو بچائے گا، اور پھر نئی دنیا دکھائے گا۔ اس کے بعد جیزس پیدا ہوں گے، اور یہ جیزس سارے انسانوں کو ان کے گناہوں سے چھٹکارا دلوائیں گے۔ مائیکل نے ایڈم اینڈ ایو کو یہ سب فیوچر مستقبل دکھا کر گارڈن آف ایڈن سے ان دونوں کو باہر نکال دیا، جیسے کہ گاڈ نے یہ سب کرنے کو کہا تھا مائیکل کو۔ اب دوسری طرف شیطان رہ گیا تھا، اس کو بھی پنش کیا گیا، اور سبھی شیطانوں کو انہیں پنش کرنے کے لیے سانپ بنا دیا گیا۔ اسی کے ساتھ یہ پوئم ختم ہو جاتی ہے۔